بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ یخنی پلاؤ کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ بہت ہی زبردست اور ایزی وے سے ہم بنائیں گے یہ پلاؤ، اور بالکل اتھینٹک ریسیپی ہے۔ ہم صرف گھر کے ہی مسالے اس میں یوز کریں گے اور ویسے ہی خوشبودار اور ذائقے دار یہ پلاؤ بن کے ریڈی ہوگا جس طرح سے ہم بازار سے لیتے ہیں۔ تو چلیں ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری تمام اسی طرح سے زبردستی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، اس طرح سے پرفیکٹ اور مزیدار سا پلاؤ بنانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں جو میں بیچ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے 4 کپ اور ہاف کپ یعنی کہ 4 اینڈ ہاف کپ جو ہے وہ باسمتی چاول لیے ہیں۔ یہ دیکھیے میرا میجرنگ کپ سے میں نے اس کو میجر کیا تھا۔ آپ اس کے علاوہ 2 گلاس جو ہیں وہ اپنے حساب سے چاول بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے ہم واش کریں گے تاکہ اس میں جتنا بھی ڈرٹ ہے اور جتنی مٹی وغیرہ ہے وہ صاف ہو جائے۔ یہاں پر ہم چاولوں کو سوک کر کے رکھ دیں گے تقریباً 25 to 30 منٹس کے لیے۔ اب میں یخنی تیار کر لوں گی۔ یخنی کے لیے ہمیں چاہیے ½ kg کے قریب چکن، اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تیز پات 2 عدد، لونگ ڈالیں گے 10 سے 12، ہری الائچی جو ہے وہ ہوگی تقریباً 4 سے 5، اور بلیک جو الائچی ہے وہ ہے 2، اور اس کے علاوہ سنیمن سٹکس میں نے لی ہیں تقریباً 3 سے 4۔ آپ اس کو سنیمن سٹک اس میں ایڈ کر دیں۔ اس کے علاوہ اس میں جائے گا زیرہ 1 ٹیبل سپون، کالی مرچیں جو ہے وہ 15 سے 16 ہیں، سونف جائے گی 1 ٹیبل سپون، لہسن میں نے لیے ہیں جو ہے اس کے 8 سے 9، ادرک لی ہے 2 انچ کے قریب، پیاز چھوٹی سی میں نے اس میں ایڈ کی تھی، مطلب 4 حصوں میں کٹ کرنے کے بعد اس میں چھوٹی اسمال سائز کی، اور اس کے بعد سالٹ اس میں ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون، اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے پانی اس میں تقریباً 4 گلاس کے قریب، اور لاسٹ میں نے ٹرمرک اس میں ایڈ کی ہے 1/4 ٹی اسپون۔ ان تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بوائل آنے دوں گی۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد کوک کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی، اور 15 منٹ تک اس کو اچھے سے ہم پکائیں گے تاکہ یخنی اور جو مسالے ہیں اس میں اچھا سا ایک اروما چلا جائے مسالوں کا یخنی میں ہماری۔ یہ دیکھیں ہماری جو یخنی ہے اچھے سے کوک ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیں اس میں آئل جو ہے وہ بھی فری ہو گیا، مطلب آئل بھی آ گیا جو ہماری چکن کا آئل تھا، اور یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک اس کو میں نے اچھے سے کوک کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو رکھ لیں گے سائڈ پر۔ یہاں پر میں نے ایک پتیلا لیا ہے جس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ½ کپ کے قریب آئل۔ اس کے بعد اس میں ایڈ کی ہے میں نے دار چینی، 2 ٹکڑے اس کے ایڈ کر دیے تھے میں نے دار چینی کے، وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیجیے گا، اور 1 ٹی اسپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے زیرہ، اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے لونگ تقریباً 4 سے 5، ہری الائچی گئی ہے 2 عدد۔ اس کو اچھی طریقے سے کوک کریں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک کے لیے، تاکہ جتنے بھی ہمارے مسالے ہیں اس کا ایک اچھا سا اروما جو ہے وہ ہمارے اس میں آ جائے آئل میں۔ اب اس میں ایڈ کروں گی میں 1 لارج سائز کی انین، جس کو میں نے باریک کٹ کر لیا تھا لمبائی میں۔ اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے جب تک اس کا اچھا سا کلر نہیں آئے گا، جیسے ڈارک براؤن سا اور گولڈن ٹائپ کا کلر نہیں آ جاتا، تب تک ہم اس کو پکائیں گے۔ یہاں پر اب ایڈ کروں گے میں 2 ٹیبل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ۔ پلاؤ کا اچھا کلر لانے کے لیے ہمیں پیاز کو جو ہے وہ اچھے سے کوک کرنا پڑے گا۔ ہم اس کو بالکل جلانا نہیں ہے، بلیک نہیں کرنا، لیکن اچھا سا ایک کلر ہو تاکہ ہمارے پلاؤ میں بھی کلر بہت اچھا سا آئے۔ اب ان تمام مسالوں کو ہم آپس میں اچھے سے کوک کریں گے 2 سے 3 منٹ تک کے لیے۔ کوک کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دوں گی بوائل چکن جو میں نے یخنی میں نے نکالی ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی میں اچھے سے کوک کر دوں گی مسالے میں۔ اب اس میں ایڈ کروں گی میں 2 لارج سائز کے میں نے اس میں ٹومیٹوز ایڈ کیے ہیں جس کو میں نے باریک کٹ کر لیا تھا۔ ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی ½ ٹی اسپون کے قریب ریڈ چلی پاؤڈر، اور 1 اینڈ ہاف ٹی اسپون اس میں جائے گا سالٹ۔ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں نے 2 سے 3 جو ہے وہ ہری مرچیں ایڈ کی ہیں، اس کو بیچ میں سے کٹ لگا دیا تھا۔ اب اس کو میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی تقریباً 2 سے 3 منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پر۔ اس میں تھوڑی سی میں نے یخنی ایڈ کر لی تھی تاکہ میں اس کو اچھے سے کوک کر لوں۔
اب اس اسٹیج میں میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً 3 بڑے چمچ جو ہے دہی کے، 3 ٹیبل سپون اس میں دہی ایڈ کروں گی میں۔ کیونکہ میں یہاں پر ٹماٹر ڈال چکی ہوں اسی لیے میں نے دہی کو تھوڑا کم ایڈ کیا ہے۔ اگر آپ ٹماٹر نہیں ڈال رہے تو آپ اس میں ½ کپ کے قریب یا 3/4 کپ جو ہے وہ دہی ایڈ کر دیجیے گا۔ اب اس کو اچھے طریقے سے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم کوک کریں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک۔ اب اس اسٹیج پر میں اس میں ڈال دوں گی اپنی یخنی کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا تھا۔ جتنے بھی ہمارے اس کے اندر مسالے وغیرہ یا تو پیاز، لہسن، جو بھی چیزیں ہم نے ایڈ کی تھی وہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں نے اسٹین کر لی ہیں، چھان لی ہیں۔ اب اس اسٹیج پر ہم اس کو ہائی فلیم پر اچھے طریقے سے کوک کریں گے۔ آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا، آپ نے اگر سالٹ کم یا زیادہ ہے تو آپ ایڈجسٹ کر لیجئے گا۔ اس اسٹیج پر ہائی فلیم پر ہم نے یخنی اور تمام چیزوں کو اچھے سے کوک کر لیا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اپنے چاول، اور ہائی فلیم پر میں اس کو اچھے طریقے سے کوک کر لوں گی تاکہ جو پانی ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے، یعنی سوکھ جائے، اور اس کو تھوڑا سا کور کر لوں گی۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ تک ہم اس کو اچھے طریقے سے کوک کر لیں گے۔ اس اسٹیج پر آپ یہ دیکھ لیجئے گا زیادہ اس پہ نہیں اسپون ہم ہلائیں گے تاکہ اس کا جو چاول ہے وہ ٹوٹے نہیں۔ یہاں پر پانی جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب اس میں ایڈ کر دوں گی میں ہرا دھنیا تھوڑا کٹ کر کے، آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اور 3 سے 4 میں نے اس میں ایڈ کی ہے ہری مرچیں، جس کو میں بیچ میں سے کٹ لگا دیا تھا، اور 1 ٹی اسپون اس میں ایڈ کروں گی میں گرم مسالہ۔ اس سے چاولوں میں بہت اچھی خوشبو آئے گی، بالکل بازار جیسی۔ اور لاسٹ میں میں نے ایک لیمو لیا ہے جس کا میں اچھے طریقے سے اس کو اوپر سے نچوڑ لوں گی، اس کا لیمن جوس اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون۔ اس سے چاول جو ہے اس میں بہت زیادہ کھلا کھلا سا چاول بنے گا اور بہت اچھا سا اس کا ایک ٹیسٹ آئے گا۔ یہاں پر میں نے ایک توا لیا ہے جس کو میں نے اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے۔ اب میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً 15 سے 20 منٹ تک آن میڈیم فلیم پر، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارے چاول کیسے بنے۔ یہاں پہ 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے، اور چاول بھی بہت اچھے جو ہے وہ بن کر تیار ہوئے ہیں۔ یہ چیک کر لیجئے، ابھی تو کافی گرم ہے۔ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دوں گی کہ اس کو سرو کیسے کرنا ہے، پر اس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمارا جو یخنی پلاؤ ہے وہ بہت زبردست بن کے تیار ہوا ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا۔ جی تو ہمارا مزیدار سا یخنی پلاؤ بن کے ریڈی ہے۔ اس کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ ذائقے میں بھی بہت اچھا بنا تھا۔ آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ کسٹرڈ کی ریسیپی۔ بہت زیادہ کریمی سا یہ فروٹ کسٹرڈ بن کر تیار ہوگا۔ اس کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ تو چلے اپنی ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لیا ہے 1 لیٹر دودھ میں جیسے ہی بوائل آ جائے گا میں اس میں ایڈ کر دوں گی شوگر۔ ویڈیو میں میری شوگر نہیں آ سکی ڈلتی ہوئی کیونکہ وہ کٹ ہو گئی تھی، تو اس لیے میں آپ کو وربلی انفارم کر رہی ہوں۔ 1 کپ کے قریب میں نے اس میں شوگر ایڈ کر دی تھی، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے 1 کپ اور دودھ لیا ہے، تھوڑا ٹھنڈا دودھ تھا، اس میں ایڈ کر رہی ہوں 4 ٹیبل سپون کے قریب کسٹرڈ پاؤڈر جو ہے وہ میں نے مینگو فلیور میں لیا ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کوئی سا بھی فلیور جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاؤڈر ہے کسٹرڈ کا وہ آپ ٹھنڈے دودھ میں ہی مکس کیجیے گا، ورنہ تو بہت لمس بن جائیں گے اور گٹلیاں ٹائپ کی جو ہے وہ بن جائے گا اگر آپ اس کو کسی بھی گرم دودھ میں ڈائریکٹ شامل کر دیں گے یا تو گرم دودھ میں مکس کریں گے تو وہ گٹلیاں بن جائیں گی۔ تو میک شور آپ اس کو یہ چیز کو دھیان دیجیے گا کہ ٹھنڈے دودھ میں آپ اس کو پہلے مکس کر لیں، یا روم ٹمپریچر پہ بھی دودھ ہو تب بھی آپ اس کو اس میں مکس کر کے پھر اس کے بعد گرم دودھ میں جو ہے ہلکا ہلکا کر کے ہم اس میں
ایڈ کریں گے. تو اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہ ہو. چینی جو ہے وہ دودھ میں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے. تو اب میں اس میں اپنا کسٹرڈ جو ہے وہ ہلکا ہلکا کر کے اس میں ایڈ کروں گی. ایک دم ہم سارا نہیں ڈالیں گے ورنہ لمس بن جائیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ نے اس میں اسپون جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے. فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے. ہم بہت زیادہ ہائی فلیم پر اس کو مکس نہیں کریں گے. فلیم میری میڈیم ٹو لو ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو اسپون کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ گٹلیاں اور لمس جو ہیں تھوڑے سے نہ بنے. میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو اچھے طریقے سے کوک کریں گے. تقریباً 5 سے 6 منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے. یہ ابھی بھی اس کی کنسسٹنسی ہمارے حساب سے نہیں ہوئی ہے. اس کو تھوڑا سا اور کوک کرنے کی ضرورت ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے اسپون کی مدد سے اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں. اس کو اچھے طریقے سے میں اس کو کوک کری ہوں میڈیم ٹو لو فلیم پر. ساتھ ساتھ اسپون کی مدد سے اس کو ہلاتے رہنا ہے, مکس کرتے رہنا ہے. یہ دیکھیں اب اس کی جو کنسسٹنسی ہے کتنی صحیح ہے. جیسے ہی یہ بالکل ڈن ہو جائے گا تو اس کو جو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل پراپر جو ہے وہ لائن ڈرا ہے اور جو ہمارا کسٹرڈ ہے وہ آپس میں مکس نہیں ہو رہا. تو یہ بالکل رائٹ کنسسٹنسی ہے کیونکہ جب اس کو ہم لوگ ٹھنڈا کریں گے تو یہ اس وقت بھی تھک ہو جائے گا تھوڑا. ہم نے اس کو زیادہ نہیں کرنا تھا, اتنا بہت ہے. اب میں اس کو سائڈ پہ رکھ دوں گی. یہاں پر میں نے فروٹس جو ہیں وہ کٹ کر لیے تھے. میں نے دونوں طرح کے انگور لے لیے تھے اور اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا. یہاں پر میں نے کیلے لیے ہیں اور سیب ہے, کیوی ہے اور اس کے علاوہ انار کے کچھ دانے ہیں. تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کوئی سا بھی اس میں فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی. لیکن جس طرح سے اورنجز ہوتے ہیں یا تو واٹر میلن ہے, اس طرح کے جو فروٹس ہیں اس کو آپ ایڈ کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے. تو جو ڈرائی فروٹس جو بھی ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. کسٹرڈ جو ہے وہ میرا بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا تھا. اب میں نے اس کو بول میں ٹرانسفر کر لیا تھا اور اس کے اوپر میں تھوڑے سے فروٹس جو ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں. جتنے بھی فروٹس ہیں وہ سارے ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا کسٹرڈ کی جو لیئر ہے وہ اور ڈال دوں گی. اب اس پہ تھوڑا سا میں نے کسٹرڈ اور ڈال دیا تھا اور جو کچھ فروٹس جو ہیں وہ میں نے گارنشنگ کے لیے رکھ لیے تھے. اب وہ میں اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے اسپریڈ کر دوں گی سارے فروٹس. جیسے ہم نے اس میں تھوڑے سے انگور ڈالے ہیں, سیب ڈالے ہیں اور اس کے بعد اب میں اس میں تھوڑی کیوی ایڈ کر رہی ہوں. ساتھ ہی میں اس میں تھوڑے سے انار کے جو دانے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی. اور آپ اس کو فریج میں رکھ کے اس کو اچھے طریقے سے چل کر کے آپ اپنے فیملی ممبرس کو سرو کر سکتے ہیں. آپ اپنے مہمانوں کے سامنے اس کو سرو کر سکتے ہیں. بہت زبردست اور کریمی سا یہ جو ہمارا فروٹ کسٹرڈ بن کر تیار ہوا ہے. بہت ہی آسان طریقے سے چکن ملائی ٹکا بوٹی کی ریسیپی ویسے ہی ٹیسٹ ہوگا جیسے ہم ریسٹورنٹ سے کھاتے ہیں نا. تو اس کے لیے آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو بھی کیجیے گا تاکہ آپ کا بھی اسی طرح سے پرفیکٹ چکن ملائی ٹکا بوٹی جو ہے وہ گھر پہ تیار ہو. اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. چلیں اپنی مزیدار سی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے 2 کپ کے قریب بون لیس چکن لی ہے جس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا. آپ نے جتنے سائز جو ہے وہ رکھنا ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھ دیجیے گا. تقریباً 400 گرامز بنی تھی ہے. اور اس کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ میں نے 1 ٹی اسپون, جنجر گارلک پیسٹ اس میں ایڈ کیا ہے میں نے 1 ٹیبل اسپون, گرین چلی کا پیسٹ اس میں ایڈ کیا ہے میں نے تقریباً 1 ٹی اسپون. یہ 3 سے 4 چلیز تھی, یہ زیادہ تیکھی تھی اس لیے میں نے 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے.
اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چاٹ مسالہ، ہاف ٹی اسپون چاٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر۔ اب اس میں ایڈ کر دوں گی میں ہاف ٹی اسپون بھنا کٹا ہوا زیرہ، بہت زبردست خوشبو آتی ہے اس سے، اور ساتھ جائے گا اس میں 1 ٹی اسپون بھنا کٹا ہوا خشک دھنیا یعنی ڈرائی کورینڈر 1 ٹی اسپون، 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس ایڈ کیا ہے میں نے، اور ہاف کپ جو ہے میں نے اس میں دہی ایڈ کیا ہے، یہ روم ٹمپریچر میں دہی تھا۔ بس ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جتنے بھی اسپائسز وغیرہ ہیں وہ آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے۔ اس کے علاوہ سالٹ جو ہے میں نے اس میں 1 ٹی اسپون ایڈ کیا تھا، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا۔ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم نے مکس کر لیا ہے تمام چیزوں کو۔ اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی میرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بہت زبردست اس کا ریزلٹ آئے گا۔ ہمارا چکن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکا تھا۔ اب میں اس میں 2 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل ایڈ کروں گی ایک پین میں، اور اس میں ایڈ کر دوں گی میں چکن۔ ایک سائڈ سے ہم اس کو 2 سے 3 منٹ تک کے لیے کوک کریں گے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو ہلاتے جائیں گے۔ میڈیم ٹو لو فلیم پر ہمیں اس کو کوک کرنا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ تک، اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ نیچے نہ لگے۔ اس کو بھی میں کور کر کے رکھ دوں گی 2 سے 3 منٹ تک میڈیم فلیم پر۔ چکن جو ہے وہ ہمارا کافی حد تک پک چکا ہے، اور اس کی خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے، جیسے ہم بازار سے لیتے ہیں نا سیم ویسے ہی خوشبو اس کی آ رہی ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ کے قریب فریش کریم، اور اس کو پھر اچھے طریقے سے میں کوک کر لوں گی میڈیم ٹو لو فلیم پر۔ ایک سے 2 منٹ تک کے لیے ہم اس کو اچھے طریقے سے کوک کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر۔ یہ دیکھیں جو چکن ہے وہ کافی اچھے سے کوک ہو رہی ہے۔ اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً 3 سے 4 منٹ تک کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر۔ اس میں بہت زبردست خوشبو آنے لگ گئی ہے، اور ہماری جو چکن ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کوک ہو چکی ہے، اور مسالہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑا تھوڑا چکن کو کوٹ کر رہا ہے۔ میں نے یہاں پر چارکول جو ہے وہ اس کو برن کر کے رکھ لیا ہے، کیونکہ مجھے اس کو اسموکی سا فلیور دینا ہے۔ اب میں اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دوں گی اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس میں بہت زبردست سا اسموکی سا فلیور آ جائے، اور ہماری جو ملائی ٹکا بوٹی ہے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ زبردست ہو جائے۔ یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا اس کو مکس کر لوں گی، اور جو فلیم ہے اس کو ہم آف کر دیں گے۔ ہماری مزیدار سی چکن ملائی ٹکا بوٹی کی ریسیپی جو ہے وہ بن کے بالکل تیار ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور یہ دعوتوں کے لیے تو بیسٹ ریسیپی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ گرمیوں کے حساب سے بہت ہی زبردست سی ڈرنک کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ آج ہم بنائیں گے کسٹرڈ شربت کی ریسیپی۔ یہ بہت ہی زیادہ یونیک سا ہے، لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے نا تو بہت ہی زیادہ ریفریشنگ اور مزیدار سا بن کے تیار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون کے قریب بیسل سیڈز لیے ہیں، یعنی تخم مرنگا، اور اس کو ہم لوگ سوک کر کے رکھ دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک کے لیے۔ 1 ٹیبل اسپون میں نے یہاں پر تخم مرنگا لیا ہے، اور اس میں آپ پانی جو ہے اپنے حساب سے جتنا بھی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ سائڈ پہ کر کے رکھ دیں گے۔ مکس کرنے کے بعد
اور یہاں پر میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون بھر کر کسٹرڈ پاؤڈر، ونیلا کسٹرڈ پاؤڈر لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون، آپ کسی بھی برانڈ کا اچھے سے برانڈ کا لے سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے رکھ لیں گے۔ مکس آپ اس کو اچھے طریقے سے کریے گا کیونکہ اس میں کوئی لمپس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ دیکھیں جس طرح سے ہم اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں نا تو یہ لمپس فری ہوتا جا رہا ہے۔ تو بس اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو بھی ہم رکھ دیں گے سائڈ پر۔ یہاں پر میں نے لیا ہے 1 لیٹر کے قریب ملک، آپ چاہیں تو ڈبے والا بھی لے سکتے ہیں بٹ میں نے یہاں پر کھلا ملک لیا ہے، یہ فل فیٹ ہے۔ میڈیم فلیم پر ہم اس کو پہلے بوائل آنے تک کے لیے کوک کر لیں گے اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دوں گی شوگر۔ یہ دیکھیں شوگر جو ہے وہ تقریباً میں نے 1/2 کپ اور 3 ٹیبل سپون جو ہے اس میں تھوڑی ایکسٹرا ایڈ کی تھی، بٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا، جو اگر آپ نے زیادہ ڈالنی ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں، کم ڈالنی ہے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ بس اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے شوگر کو اس میں اور 2 منٹ تک کے لیے بس کوک کر لیں گے۔ اس کے بعد میں اس میں 2 to 3 ٹیبل سپون کے قریب پستہ اور بادام جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں، میں نے اس کو باریک کٹ کر لیا تھا اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے۔ دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں، اس اسٹیج پر میں یہاں پر کسٹرڈ کا جو میں نے مکسچر بنایا ہوا تھا نا وہ ایڈ کر دوں گی۔ بس ایڈ کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا مکس ضرور کر لیجئے گا، اور جیسے ہی ہم کسٹرڈ اپنے دودھ میں ایڈ کریں گے نا ساتھ ہی ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمپس وغیرہ نہ ہو۔ کسٹرڈ کو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی 1 ٹی سپون کے قریب کیوڑا ایسنس، اس سے بہت ہی زبردست اس کا فلیور آتا ہے۔ بس ہمیں اس کو زیادہ کوک اپ نہیں کرنا، بس 1 سے 2 منٹ تک کے لیے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے میڈیم فلیم پر، کیونکہ ہمیں اس کی جو کنسسٹنسی ہے نا وہ زیادہ تھک نہیں رکھنی۔ میڈیم فلیم پر ہم اس کو 2 سے 3 منٹ تک کے لیے کوک کر لیں گے۔ اور اس کے بعد اب میں اس کی فلیم جو ہے وہ آف کر دوں گی اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی۔ جب تک میں یہاں پر جیلی ریڈی کر لیتی ہوں، یہاں پر میں نے 1.5 کپ کے قریب جو ہے وہ پانی لیا ہے۔ اور اس میں ایڈ کر دوں گی اپنی جیلی جو ہے وہ میں نے اسٹرابری فلیور میں لی ہے اور یہ تقریباً بن گئی تھی 1 پیکٹ کے قریب، 1 پیکٹ جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا، تقریباً 4 to 5 ٹیبل سپون۔ اس کو بس ہم مکس کر لیں گے، آپ کو پتا ہے جیلی کو زیادہ ہمیں پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس میں اس کو 1 سے 2 منٹ تک کے لیے کوک کروں گی، جیسے اس میں بوائل آ جائے گا نا بس میں اس کو اتار لوں گی، فلیم آف کر دوں گی۔ یہ دیکھیں جیلی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے، بس تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں فلیم آف کر دوں گی۔ آپ اس طرح سے کسی بھی کنٹینر میں آپ اس کو جیلی کو رکھ دیجئے گا، 10 سے 15 منٹ تک کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو یہ جلدی سے سیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ باہر بھی رکھ رہے ہیں روم ٹمپریچر پر بھی تو یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک کے لیے اس کو ٹائم لگتا ہے سیٹ ہونے میں۔ اور جب تک دیکھیں ہمارا جو کسٹرڈ ہے وہ بھی کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہے، آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیجئے، یہ زیادہ تھک نہیں ہے۔ ہم اس کو بول میں ٹرانسفر کر دیں گے کیونکہ یہ پراپر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ جیلی بھی جو ہے وہ ہماری بالکل اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے، اب میں اس کو کیوب فارم میں کٹ کر لوں گی اس طرح سے۔
یہ دیکھیں ہم نے نارمل شیپ کی جو ہے وہ جیلی اپنی کٹ کر لی ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ بڑی ایڈ نہیں کی، کیونکہ جب ہم جوس میں اس کو ایڈ کریں گے نا تو اس کا بہت ہی اچھا فلیور ہوگا جب ہم اس میں اس سائز کی جب اس کو ہم کٹ کر کے ایڈ کریں گے۔ بس ہم نے اپنے کسٹرڈ میں اب ایڈ کر دینی ہے کرش کی ہوئی آئس، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر دیجیے گا، اور اس کو ہم کر لیں گے مکس، کیونکہ ہمیں بنانا ہے بہت ہی زیادہ ریفریشنگ اور ٹھنڈا ٹھنڈا سا ڈرنک، تو اسی لیے ہمیں آئس جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایڈ کرنا، اس سے جو ہمارا ڈرنک ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اچھا سا اور ٹیسٹی سا بنے گا۔ اور اس میں یہ دیکھیے ہم نے جو تخم ملنگا جو ہے وہ سب سے پہلے سوک کر کے رکھے تھے وہ اب اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اس کو ہمیں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہوگا اس کے اندر۔ یہ دیکھیں ہمارا کتنا مزیدار سا اور ٹھنڈا ٹھنڈا سا شربت جو ہے وہ بن کے تیار ہو رہا ہے۔ آپ اس کو رمضان میں بھی سرو کر سکتے ہیں افطاری میں۔ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنی جیلی جو ہے وہ میں پوری اس میں ایڈ نہیں کری، تھوڑا سا ہم گارنشنگ کے لیے اس کو رکھ دیں گے، باقی ساری جیلی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اور ہم اس کو کر دیں گے لاسٹ میں مکس سب چیزوں کو آپس میں، اور اب آپ اس کو کر دیں سرو۔ آپ اس کو مہمانوں کے سامنے بھی سرو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی زبردست سا اور ریفریشنگ سا ڈرنک ہے تو ان کو بہت پسند آنے والا ہے، اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی، کیونکہ مجھے رہتا ہے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔ اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑے سے اپنے بادام اور پستے اس کے اوپر، تاکہ اس کی اچھی سی گارنشنگ سی ہو جاتی ہے اس سے۔ اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہم تھوڑی سی جیلی، کیونکہ اس سے بہت ہی زیادہ فلیور اور کلرفل سا یہ بن جاتا ہے، اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بچوں کی فیوریٹ ڈرنک بننے والی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ہمیں ریفریشنگ ڈرنکس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اس کو ضرور بنا کے اپنی فیملی کو سرو کیجیے گا۔ ہماری آج کی ریسیپی جو ہے وہ بن کے بالکل تیار ہے، ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے اسی طرح سے جھٹپٹ اور مزیدار سی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا۔ اور اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور اسی طرح سے جھٹپٹ سی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔